ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لوگوں نے پتھر کو طاقتور سمجھا، لیکن جب پتھر آگ میں جلا تو لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جل کر کے۔ لیکن جب اس آگ کو لوگوں نے دیکھا کہ پانی پڑا تو آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے پانی کو طاقتور سمجھا، اور پانی جب طاقتور تھا تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس وقت وہ اپنی مخصوص تاریخوں میں سمندر پہ پڑتا ہے تو مد و جزر کے ذریعے سے وہ پانی کو اچھالتا ہے اور سمندر مد و جزر آ جاتا ہے، یا سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سورج اور چاند اتنے طاقتور قرار دیے گئے کہ جو مٹی پتھر سے ٹوٹ گئی، جو پتھر آگ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو آگ پانی سے جل بجھ گئی، اور پانی کو پھر سورج ہوا میں بادل بنا کر لے اڑا، اور چاند نے مد و جزر کے ذریعے سے اس کو ادھر سے ادھر اتھل پتھل کر دیا، تو لوگوں کی رائے اس پر آ کر ٹک گئی کہ دنیا میں چاند و سورج سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ میرے اللہ نے فرمایا حبیب، دنیا تو اسے طاقتور مان رہی ہے، ایک کو توڑ کر کے بتا دے اور ایک کو واپس بلا کر کے بتا دے کہ ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت تو میرے اندر ہے۔ لیکن جب اس کو طاقتور سمجھا تو لوگوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ تو جب آپ واپس ایک کو بلاؤ گے اور ایک کو ٹکڑے کرو گے تو لوگ تمہیں خدا کہیں گے۔ تو پھر ایک کام کرو، پھر آپ یہ بھی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہے، کیونکہ وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے نا، تو یہ بات محبوب آپ کو کرنی ہے۔ تو اللہ نے گویا کہ وحدانیت کی لاج رکھنے کے لیے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں، آپ اپنے آپ کو کہہ دیں بشر، تاکہ عقیدہ وحدانیت رہ جائے۔ تو عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے محبوب کو کہا محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے۔ لیکن لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ اپنی طرح ہیں، کیونکہ اگر اپنی طرح ہوتے تو اشارے سے چاند ٹکڑے نہ ہوتا اور اشارے سے سورج نہ پلٹتا۔ تو یہ تو ان لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، تو نہ اپنی طرح بشر سمجھیں گے نہ خدا سمجھیں گے، آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن کچھ بدعقل ایسے بھی پیدا ہو گئے، یہ سب بیان بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری طرح۔ اس پر تو بہت مرتبہ باتیں ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے، وہ نہیں کہنا، میں صرف تمہید عرض کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کا دور تھا، اور بہت اس کی جو ہے وہ شان شوکت دولت شہرت سب کچھ تھی۔ اس نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا اس طرح سے کہ اس کو اللہ نے خواب دکھایا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ ستارے کے آگے روشنیاں اور نورانیت جو مصنوعی تھی وہ سب مان پڑ جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لیکن اپنا خواب وہ نجومیوں سے پوچھتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ دیکھا، یعنی اتنا بڑا الو تھا اس کے، بلکہ اس بدبخت کو اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر ہی معلوم کر سکے۔ اس کو اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں، اتنا بھی اس کے پاس علم نہیں تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر خود معلوم کر سکے۔ تو اس نے نجومیوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور نجومیوں نے بتایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے تیری سلطنت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد ہمیشہ رکھنا کہ جب بھی حکومتوں نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو اللہ نے پھر اس کے خاتمے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کیے، کیونکہ اصل حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ جب بھی اللہ کے بندوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ ایسی جگہ سے شخصیت کو کھڑا کرتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا اچھا
اگر میری سلطنت کا کوئی خاتمہ کرنے والا پیدا ہوگا تو میں بچے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ آج کل بھی لوگوں کا خیال یہ ہے بچے پیدا مت ہونے دو، نمرود کے چانے سے نہیں ہوا تو تمہارے چانے سے ہوگا۔ بچے پیدا مت ہونے دو، لگاؤ کسی بھی طرح سے پابندیاں۔ اللہ نے جس کی پیدائش لکھ دی ہے وہ تمہارے گھر میں بھی پیدا ہو کے رہے گا، وہ تمہاری نگاہوں میں بھی پیدا ہو کر کے رہے گا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچوں پہ روک نہ لگائیں۔ ایسے ایسے شیطان آتے ہیں بہکانے کے لیے، اتنے بچے ہوں گے، رکھو گے کہاں؟ پڑھائی کیسے کرو گے؟ کھلاؤ گے کیا؟ تم نے کھلانا ہے، تم نے رکھنا ہے۔ جس خدا نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے کس کے لیے بنائی؟ جناتوں کے لیے تو نہیں، انسانوں کے لیے بنائی۔ اور ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا تو ان کے لیے نہ کرے گا؟ ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر میں رہتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے تو وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں رکھنا کیا انسان کی بس کی بات ہے؟ تو جو خدا ماں کے اتنے سے پیٹ میں ایک بچے کے لیے جگہ بنا دیتا ہے تو کیا وہ زمین کے اوپر بچے کے لیے جگہ نہیں بنائے گا؟ کہاں اتنا بڑا بچہ، اتنا سا ماں کا پیٹ۔ ارے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ پیٹ سے آیا ہے؟ کبھی بچہ بھی تو دیکھو، 10 منٹ کا بچہ دیکھو اور پیٹ پہ غور کرو کہ اتنے سے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ کیسے رہتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وہ رکھتا کیسے؟ اور ذرا جیسے رہتا ہے ذرا ویسے بچے کو کر کے دیکھو، زندہ نہ رہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ یوں حالت سجدہ میں رہتا ہے، سارے اعضاء کو موڑ کے سجدے میں رہتا ہے۔ ذرا بچے کو 2 منٹ سجدے میں رکھ کے دیکھو پھر کیا حال ہوگا۔ اب اگر ذرا ذہن حاضر ہے تو ذرا سا اور آگے بڑھ کے سن لیں۔ ماں کے پیٹ میں حالت سجدے میں ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے کو آپ 2 منٹ سجدے میں رکھے بچہ مر جائے گا، سانس نہ لے سکے گا۔ لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو 2 منٹ سجدے میں تم رکھو تو سانس نہ لے سکے، مر جائے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے پیدا ہو کر ہی سجدہ کر کے بتایا، نہ میں تم جیسا نہ تمہارے بچوں جیسا۔ حضور سجدہ کر رہے ہیں، یہ شان اللہ کی، میرے رب کی شان ہے۔ حضور کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زمین پہ آ کے بچے کو رکھو گے نا سجدے میں تو اس کی ناک دب جائے گی، سانس نہیں لے گا، وہ مر جائے گا۔ لیکن حضور نے سجدہ کیا، گویا کہ پیدا ہو کر بھی یہ شعور جانتے ہیں، شعور ہے، جانتے ہیں کہ ناک سجدے میں کس پوزیشن پہ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گود میں حالت شباب، حال شباب، ارے بچپنے میں وہ جوانوں کی طرح ہے تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال گفتگو بہت دور نہ نکلے، شارٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تو فلسفہ قربانی تک کا سفر ابھی آپ کو طے کرانا ہے اور خود بھی طے کرنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیسے قربانی ہوئی۔ اور آپ لوگ سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت شارٹ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ کہا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اعلان ہو گیا کہ سب الگ رہیں مرد عورتوں سے۔ بھئی جس کی حکومت ہے اس کی تو چلتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت طارق جو تھے، ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، حضرت طارق ابن ناخور ان کا نام ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، یہ غلط ہے۔ آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہوتا اور نہ نبی کی ماں مشرک ہوتی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کو بیان کیا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جمعہ کے